السلام علیکم۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں ہم صبح سے ہی۔ آج ہے سنڈے اور سنڈے کے دن تھوڑا لیٹ اٹھنے میں ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے باقی کام پہلے ختم کیے، پھر رسوئی میں آئے۔ رسوئی میں آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے دہی جمایا، کیونکہ دہی دوپہر کے کھانے میں کھانا ہوتا ہے اور وہ جم نہیں پائے گا۔ ٹھنڈیوں میں دہی جمانے میں ہمیشہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کئی بار تو جمتا ہی نہیں ہے، یعنی پریشانی سے ہوتی ہے کہ دہی کیسے جمائیں۔ دہی جمانے کا طریقہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ دہی کو اچھے سے گنگنے دودھ میں اچھے سے مکس کریں۔ گنگنے کا مطلب ہے تھوڑا انگلی روکنے پر جلنے لگے، اور پھر دہی کو مکس کریں۔ اس کے بعد ڈھک کر پولیتھین پہنا دیں اور پھر کسی ڈبے میں یا کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں ہوا اور ٹھنڈک کم لگے، تو دہی 3 سے 4 گھنٹے میں جم جاتا ہے۔ دہی کا تو ہو گیا۔ ادھر بنانی ہے چائے، تو چائے بھی ہم نے رکھی دی اور چینی، پتی، ادرک سب ڈال کر چائے ابل رہی ہے۔ اور یہ ڈبہ چائے کی پتی ختم ہو گئی، یہ ایک ڈبہ میں پڑی تھی، اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس میں پلٹ دی اور اس ڈبے کو بند کر کے رکھیں گے، کیونکہ یہ پتی چائے اٹھا کے اس کو جلدی سے ہم کو بنانا ہے پراٹھا۔ اب یہ پراٹھے میں ہم نے ریفائنڈ آئل لگایا اور یہ رول بنا کر پھر پراٹھا بنائیں گے۔ اس طرح پراٹھا بنانے میں لچھا پراٹھا کی طرح ہو جاتا ہے، بہت سارے پرت ہو جاتے ہیں۔ چاہے تو کسی بھی طرح پراٹھا بنایا جا سکتا ہے، پراٹھا تو پراٹھا ہی ہے، جس شیپ میں آپ بنانا چاہو اس شیپ میں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم آج اس طرح بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پراٹھا ہمارا بل ہی رہا ہے۔ اب اس کے بعد چلو یہ پراٹھا بل گیا۔ اب اس کو ڈال دیتے ہیں توے پر، اور یہ ٹیڑھا ڈل گیا، اس کو اٹھا کر سیدھا کیا اور پراٹھا گھی لگا کر اچھے سے سیک لینا ہے۔ گھی لگائے یا تیل لگائے یا ریفائنڈ لگائے، جس کو جیسے پسند ہے ویسے بنائے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے کھاتا ہے، کوئی سواد کے حساب سے کھاتا ہے، کوئی اپنے بجٹ کے حساب سے کھاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح کبھی گھی میں بناتے ہیں، کبھی تیل میں بنا لیتے ہیں، جیسے اویلیبل ہو وہ چیز، جیسے گھر میں ہے وہ، یعنی گھی زیادہ دکھ رہا ہے تو گھی میں بنا دیتے ہیں، اگر گھی نہیں ہے کم ہے تو ریفائنڈ آئل میں بنا لیتے ہیں۔ یہ تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرتا ہی ہے۔ ادھر ناشتہ تو ہو گیا تیار، اس کے بابا کو پہلے ہی دے دیا ہم نے کھانے کے لیے۔ اب میں بٹو کے لے کے جا رہی ہوں، بٹو کو ناشتہ کرایا، پھر جھاڑو نکالا۔ ادھر جھاڑو نکالنے کے بعد اس کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے روڈ لگائی۔ یہ دیکھیے یہ روڈ بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ بٹو کو نہانا ہے۔ یہ ہم جا رہے ہیں چھت پہ اپنے کپڑے سکھانے۔ بٹو تو نہا لیا، اس کے بابا لے کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کو تیل لگا رہے ہیں ناریل کا، کیونکہ ٹھنڈی میں تھوڑا سوکھے سوکھے سے ہاتھ پیر باڈی ہو جاتی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ لگا دو تو اچھا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر ہم کپڑا لے کے پہنچ گئے تو وہاں کپڑے سکھائے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر دیکھا۔ یہ دیکھیے ہمارے ایلو ویرا میں کس طرح پھول آ رہا ہے۔ بٹو کا بھی دکھا دو۔ اب واپس ہم نیچے آ گئے اور رسوئی میں برتن دھوئے، صاف صفائی کرنے لگے، کیونکہ برتن دھونے کے بعد تو کافی گندا سا بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر پیسے بھی صبح صبح ناشتہ وغیرہ بنتا ہے، اس کے بعد ایک بار رسوئی چمکانا تو بنتا ہی ہے، یعنی برتن دھونا، گیس صاف کرنا، سیلف وغیرہ صاف کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے تو رسوئی پورے دن گندی گندی سی لگتی رہتی ہے۔ ایک بار اچھے سے صفائی کر دو
پھر تھوڑی بوڑی کرتے رہو۔ یہ ہم نہا کر نماز پڑھنے آ گئے، اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز۔ نماز کے بعد ہم نے اپنا کھانا لے کے آئے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے بابا کو اور بٹو کو تو پہلے ہی دے دیا نماز۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر ہو گیا عصر کا ٹائم، نماز پڑھی عصر کی۔ پھر بٹو کو لے گئے گھمانے اور مغرب کی نماز کے لیے بٹو نے کرا دیا لیٹ۔ بہت کہا بیٹا جلدی چلو، اس کو بہت کھیلنا ہے، اس کا من ہی نہیں بھرتا کھیلنے سے۔ دیکھیے رات ہو گئی ہے پر اس کا من نہیں ہٹ رہا ہے کھیلنے سے، بہت کھیلنا ہے، بس کھیلنا ہی ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اب ہم واپس آئے تو اس کے بابا بازار سے سبزیاں پھل وغیرہ لے کے آ گئے، تو ہم نے یہ میتھی صاف کرنا شروع کر دی۔ یہ چھوٹی والی میتھی ہے، اس کو بیننے میں تھوڑا اسی طرح بینی جاتی ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی دھاگا یا کوئی کوڑا ہو، کوئی گلا پتا، تو اسی طرح بین کے صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ میتھی سے ہم کو بنانے ہیں 2 آئٹم، جیسے میتھی آلو کی بھجیا اور پراٹھا۔ دیکھیے کس طرح ہم بنائیں گے۔ یہ سبزی دھو کر اچھے سے، سبزی دھونا بھی تو اتنا آسان نہیں ہے، خاص کر پتے والی 3 سے 4 بار دھو، پھر اس کا پانی نکالو، پھر اس کی کٹنگ کرو، کافی ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے لوگ کھانے میں بہت آلس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں محنت بہت ہے، کاٹا کوٹی اور صفائی کرنے میں۔ ادھر بٹو اور بٹو کے بابا گاجر کدو کس کر رہے ہیں دونوں۔ یہ دیکھیے کس طرح ہیلپ کر رہا ہے اپنے بابا کی۔ یہ دیکھیے کس طرح میں کروں گا۔ یہ ادھر میں میتھی آلو کی بھجیا بنا دوں پہلے، اس کے بعد پراٹھے کی تیاری کروں گی۔ یہ دیکھیے لہسن زیرہ ڈالا، میتھی کے پتے ڈالے اور اس میں مکس کیا، ہلدی دھنیا اور آلو بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا۔ آلو کے بغیر میتھی آلو کی بھجیا اسی لیے بولی جاتی ہے کہ آلو ڈل کر ہی بھجیا بنتی ہے، خالی میتھی کی بھجیا نہیں بناتے ہیں ہم لوگ۔ اور کوئی یہ میتھی آلو کی بھجیا ہو گئی تیار۔ اب ہم کو بنانا ہے میتھی ڈال کر گیہوں کا آٹا لے لیا، میتھی لے لی، یہ اس میں ہلدی، نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا، گرم مسالہ، اجوائن، یہ سب ڈالا، یہ نمک ڈال دیا۔ اس کو پانی کے ساتھ اچھے سے آٹا تیار کر دیں گے۔ یہ نمک پانی بھی لے ہی لیا ہے ہم نے۔ اب اس کو مکس کر دیتے ہیں آٹے کے ساتھ، اس طرح پہلے مکس کر لو تو تھوڑا آٹا گوندنے میں اور سہولت ہو جاتی ہے۔ تھوڑا ہم کو آٹا کم لگا تو اور ڈال دیا۔ یہ دیکھیے اس طرح 2 چمچ ریفائنڈ آئل ڈال لو، تو اس سے بھی تھوڑا پراٹھے جو میتھی کے ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں، صحیح بنتے ہیں، مطلب بیلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نہیں بھی ڈالو تو چلے گا، بس پراٹھا تھوڑا پھٹنے کا ڈر رہتا ہے، باقی تو کوئی دقت نہیں ہوتی، ٹیسٹ میں اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ آئل ڈل جاتا ہے تھوڑا سا تو نرماہٹ آ ہی جاتی ہے پراٹھے میں۔ اگر نہ ڈالو اور بیسن ڈال لو اور آئل نہ ڈالو تو کڑک پراٹھا بنتا ہے، بھلے ہی چاہے تھوڑا سا پھٹ جائے۔ اب ہم کو بنانا ہے پراٹھے کے ساتھ کھانے کے لیے ٹماٹر کی سبزی۔ تو یہ دیکھیے یہ ٹماٹر کی سبزی بنانا بہت آسان ہے، آپ آدھے کاٹو، زیادہ کٹنگ بھی نہیں کرنی ہے، بہت ہی آسانی سے اس طرح لگا دیے جائے اور اس کے اوپر دوسری جیسے لہسن، ہری مرچ وغیرہ ڈال کر آپ ڈھک دیے 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ میں ہی وہ گل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا چھلکا ہٹائیے۔ یہ دیکھیے ہمارے تھوڑے کم گلے ہیں تو چھلکا ہٹانے میں تھوڑی دقت ہوئی، تھوڑا اور سافٹ ہو جائے تو اچھے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے ہلدی، دھنیا، نمک ڈالا اور اچھے سے مکس کر کے پورا پکا دیا۔ یہ دیکھیے کس طرح آرام سے میش ہو رہے ہیں ان کو۔
بنانا کتنا آسان ہے۔ ادھر گاجر ہمارے پاس آ گئی کدوکس ہو کے، تو ہم نے ساتھ میں ان کو بھی چڑھا ہی دیا گیس پر دودھ ڈال کر۔ یہ ادھر وہی ہمارا کام بھی ہو رہے ہیں دوسرے، اس لیے ہم نے ساتھ ہی ساتھ وہیں چڑھا دیا، کیونکہ وہیں دیکھتے بھی جائیں گے کہ دودھ وغیرہ اوپر آئے گا تو اس کو چلا دیں گے بار بار۔ ادھر یہ پراٹھے تیار ہو گئے، اس کے بابا کو پہلے ہی دے دیا۔ اب لے کے جا رہے ہیں بٹو کے لیے، یہ بٹو کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بٹو کو کھلانا ہے۔ اس کے بابا تو کھا کر فری ہو گئے، اور بٹو کو کھلانا ہے۔ یہ بٹو کو کھلا دیا اور نماز بھی عشاء کی پڑھ لی۔ اب یہ رہ گیا، رات کو ہم اس کو بند کر کے سو گئے تھے، کیونکہ اب رات ہو چکی تھی زیادہ۔ ہم نے کہا اب صبح صبح کریں گے۔ صبح اٹھے تو اس کے بابا کو ناشتہ دیا، وہ تو چلے گئے ڈیوٹی پر۔ ہم نے اس گاجر کے حلوہ کو تیار کیا، کیونکہ یہ رات کا آدھا بچا ہوا تھا، تو اس کو اچھے سے پورا ختم کر دیتے ہیں، مطلب بنا کے رکھ کے۔ تو اس کو گھی ڈالا، چینی وغیرہ ڈال کر اچھے سے کس دیا، ڈرائی فروٹ ڈالے، اور یہ ہو گیا ہمارا گاجر کا حلوہ تیار۔ دیکھیے کیسا لگا یہ طریقہ ہمارا۔ لائک اینڈ سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجئے کیسا لگا ہمارا بلاگ۔